آداب، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بالکل بھی پریپیئرڈ نہیں ہے. میرا موضوع بھی نہیں ہے. آم، لیکن جس سانحے کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سانحے کے سے ایسوسیٹڈ بہت سی ایسی چیزیں، بہت سے ایسے پہلو سامنے آئے ہیں جن پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو اللہ آپ سب کو، مجھے، یا جس چیز میں بھی آپ مانتے ہیں، ان کو زندگی میں اتنے سکون اور تسکین دے کہ ہم بیٹھ کے سماج کے ان مسائل پہ تبصرہ کر سکیں، اور خدا نخواستہ وی ڈونٹ بیکم پیس آف انفارمیشن آن اے اسٹیٹسٹیکل چارٹ. اور ہم سب کو اللہ توفیق دے جو جس چیز میں بھی ہم بلیو کرتے ہیں، ٹو فائنڈ دا پیشنس. بٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کل رات جب میں ایک فلم دیکھ کے نکلا، مجھے اصل میں فلم کا تجزیہ کرنا تھا لیکن اب میں نے وہ تھوڑا سا ڈیلے کر دیا ہے. ہزار روپے کے تقریباً ہم نے 3 ٹکٹ لیے، اور میں نے جب لکی ون مال کا ہیش ٹیگ دیکھا ٹویٹر پہ تو وہی دل توڑ دینے والی، دماغ بالکل شیٹر کر دینے والی جو ویڈیو تھی وہ بھی ہم نے دیکھی، جو زہیر عاصم نامی ایک شخص کی تھی جس نے اپنی جان لے لی تیسرے مرلے سے چھلانگ مار کے. میں نے کچھ دیر تو میں بالکل سکتے میں آ گیا، کیونکہ ایک فلم دیکھ کے میں وہاں سے نکلا تھا، ابھی میں اس چیز کو پروسیس کر رہا تھا، اور پھر اچانک ایک اور چیز میرے سامنے آ گئی. اور کیونکہ آپ میڈیا میں رہ کے تھوڑا سا ڈیسینسٹائز ویسے ہی ہو جاتے ہیں، تو آپ نے آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کیا کہ کیا ڈسکشن چل رہا ہے اس پہ. جو سوشل میڈیا کا وہ سوشل میڈیا ہے نا، جہاں خواص نہیں ہے، جہاں مجھ جیسے آپ جیسے لوگ نہیں ہیں، وہاں ایک بہت عجیب، پریشان کن، لیکن بالکل بھی حیرت انگیز اینگل پہ بحث ہونا، بالکل بھی حیرت انگیز اینگل نہیں ہے جس پہ بحث ہونا شروع ہو گئی. وہ ساری بحث اس چیز پہ مبنی تھی کہ یہ شخص اتنا کمزور کیوں تھا، اور ہمیں کبھی کوئی اس طرح کمزور نہ بنائے کہ اگر اس کا کہیں تھوڑا سا ایمان کمزور ہوتا، ایمان تھوڑا سا پختہ ہوتا، تو شاید وہ اپنے اندر صبر پیدا کر لیتا اور اللہ اس کے لیے 10 دروازے اور کھول دیتا. اور پھر لوگوں نے اس کو سائیکولوجیکل کمزوری کی طرف بھی دیکھا. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس دن سے بچیے کہ مجھ پہ، آپ پہ، کسی اور پہ بھی یہ کمزوری اس طرح طاری ہو. توبہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے. نفلیں پڑھیں اللہ میاں کے آگے، جھک جائیں، پرارتھنا کریں، مالا جپیں، جو آپ کو جپنا ہے جپیے، لیکن پلیز پہلی چیز تو یہ کہ کسی کی اس طرح موت کو، ایک سوئسائڈ کو، ایک انالیسس کی چیز اس طرح نہ بنے کہ وہ شخص اصل میں اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. ارے بھائی، مجھے آپ ایک بات بتائیے، کیا پختہ ایمان والے اس پوری چیز سے نہیں گزرتے؟ اور آپ کو کیا پتا وہ شخص کتنے وقت کا نمازی تھا، اس کا کیا ایمان تھا، اس کا اپنے پروردگار سے کیا رشتہ تھا؟ ہاؤ ڈو یو نو دیٹ؟ آئی ڈونٹ نو دیٹ. I have seen people who do not practice apparently religion in life, but they are very blessed. اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو 5 وقت مصلوں پہ گڑ گڑا کر، لیکن ان کی زندگی میں وہ سکون نہیں آتا جو دوسروں کی زندگی میں آتا ہے. تو پہلی چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے، یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، اور کمزوری سے، اس کو کسی بھی طرح کی کمزوری سے لنک مت کیجئے. یہ ایک ٹرامیٹائزنگ ایکسپیرینس ہے، یہ ایک ٹرامیٹائزنگ فیز ہوتا ہے کسی بھی زندگی کا. آپ یہ سمجھیے کہ سوئسائڈ کنٹمپلیٹ کرنا ایک چیز ہے، لیکن یہ فیصلہ کر لینا کہ میرے پاس زندگی میں اور کوئی چارہ نہیں ہے اپنی زندگی ختم کر دینے کے علاوہ، دیٹ مینس کہ آپ کے پاس سارے دروازے بند ہو چکے تھے. اس وقت آپ کے ملک کا انفلیشن کا ریٹ 21% سے زیادہ جا چکا ہے، جو ان امپلائمنٹ ہے، جو کہ یوزلی انڈر رپورٹڈ ہوتی ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے. اور بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایک بلا وجہ کا ریلیجس اینگل دیں، ٹھیک ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، میری بھی جب حالت خراب ہوتی ہے میں نماز پڑھتا ہوں اور مجھے سکون بھی ملتا ہے اس چیز میں، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی زندگی کو اینڈ کیا ہے، آپ بیٹھ کے اس کے ایمان کو کویسچن کرنا شروع کر دیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بات اس چیز پہ ہو کہ shit has hit the fan. حالات بہت خراب ہیں، ملک کے حالات بہت خراب ہیں.
اگر آپ اوبر کریم میں بیٹھیے، پہلے آپ کو ایسے لوگ ملتے تھے جو پنجاب سے، میں کراچی کی بات کروں، جو پنجاب سے دیگر شہروں سے آتے تھے، اور کوئی دودھ دھونے کا پہلے بزنس کرتا تھا، کوئی اور کوئی کہیں ڈرائیوری کرتا تھا، وہ آ گیا. اب آپ کو آئے دن پڑھا لکھا لڑکا ملے گا ان کے اندر، فوڈ پانڈا میں بھی اور ان اوبر کریم کے اندر بھی، اور آئے دن مجھ سے کہتے ہیں سر کوئی نوکری لگوا دیں، کہیں کچھ اور نوکری لگوا دیں. سو تھنگز آر ریئلی بیڈ، اور یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. دوسری ایک اہم چیز جو ہم کر سکتے ہیں ایز پیپل، کہ جو لوگ ہمارے پاس امپلائڈ ہیں، دیکھیے جو اگر آپ پاکستان کی کسی حد تک اپر مڈل کلاس میں آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ نے ایک خانسامہ، کوئی نہ کوئی آپ کے پاس لوگ ایسے امپلائی ہوئے ہوں گے. ان کو ایک تو کسی طرح جو بھی منیمم ویج ہے اس کے اوپر لائیے، جتنا مطلب ان کی، obviously اگر آپ کسی کام والی کو 5,000 روپے دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو 22,000 روپے دینا شروع ہو جائیں، لیکن اکارڈنگلی ان سب کو ریزز دیجئے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص ہے جس سے آپ چوکیداری کا، ڈرائیوری کا، ہر طرح کا کام کراتے ہیں، تو اس کو اکارڈنگلی کمپنسیٹ بھی کیجئے. کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جب پڑھے لکھے لوگ، ڈگری ہولڈر لوگ، امپلائڈ لوگ ود ان منتھس ان امپلائی ہو رہے ہیں. ود ان منتھس ان کی کمپنیاں ختم ہو رہی ہیں، اور کوئی بھی جاب گارنٹی کہیں سے نہیں ہے، نہ ہماری طرف سے، نہ حکومت کی طرف سے. اور ان سب چیزوں کا آپ کے اور میرے ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کا ایمان خدا میں دنیا کا سب سے پکا ایمان ہو سکتا ہے، مسلمانوں میں اعلیٰ درجے کے مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن جو سماجی، جو فائنینشیل کرائسس ہے، دیٹ شٹ کین ہٹ اینی بڈی اینڈ اٹ ول ہٹ ایوری بڈی. تو ایک تو اس کو ایک ایلین پرابلم کی طرح نہیں دیکھی کہ اگر اس کے پاس جو ہے نا ایمان اگر اس کا پکا ہوتا ہے، جناب فائنینشیل کنسٹرینٹس اور برے حالات کے ساتھ ایمان پکا ہونا، اللہ کا پہ بھروسہ ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن ان دا اینڈ آف دا ڈے یہ بھی ایک طرح کا پریولیج ہے کہ آپ زندگی میں اپنی ذہنی سکون کے لیے، نماز کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور آپ کو اپنے ڈیلی کے روزی روٹی کے چکروں میں نہیں پڑنا پڑا ہے. آپ کو دنیا بھی تو چلانی ہے نا، سب کو چلانی ہے اللہ کے ساتھ دنیا. سو بہت اہم اینگل ہے ایک دو چیزوں کا اس پہ، جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اور دوسرا، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ سوئسائڈ جو چیز ہے نا، خودکشی جو چیز ہے، اس کو تمام پاکستان کی فیملیز چھپاتی ہیں، اور کسی بے شرمی کے اینگل کی وجہ سے چھپاتی، کسی کو کہیں پتہ نہ چل جائے. ایک ٹابو ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس کے گھر پہ ظلم کرتے تھے، یا غلط کرتے تھے، یا صحیح کرتے تھے. ہمیں پہلے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش یہ کرنی ہوگی کہ کوئی ایک تو اپنی زندگی کو ختم کیوں کرتا ہے، اور پھر لوگ اس کو جب چھپاتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. دیکھیے، چھپانے سے آپ بہت سی ذلت، بہت سی تذلیل سے زمانے کی بچ جاتے ہیں، لیکن ایک کانورسیشن کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی لیول پہ اس چیز پہ سٹارٹ ہونی ہوگی. اور یہ وہ زمانہ آ گیا ہے پاکستان میں جہاں یو ول ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دس. مطلب چاہے آپ حکومت میں ہو، نہیں ہو، سوسائٹی میں ہو، نہ ہو، انفلیشن ریلیٹڈ یہ جو حادثات ہو رہے ہیں، ان امپلائمنٹ ریلیٹڈ جو حادثات ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے حالات ہیں. اور یہ دس از آلسو دا ٹائم جہاں آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر میرے اے سی والے نے کل فون کر کے کہا کہ جی آپ کا اے سی ٹھیک کرتا تھا، مجھے بہت ضرورت ہے، 30,000 روپے دے دیجئے، تو یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ ڈاؤٹ کریں کہ بھائی یہ غلط کہہ رہا ہے. یار اگر کسی مدد کریں نا، 150 کا کوئی پھول بیچ رہا ہے، لے لو یار، دے دو. 100 روپے کا ٹیشو کا ڈبہ سگنل پہ لے لو. آپ 120 روپے، 150 روپے فوڈ پانڈا والے کو ٹپ کرتے تھے، وہ کر دو. اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ soon there will come a time when you will have to look at your own position in society کہ میں کتنا سٹیبل ہوں. لیکن خدا کے واسطے ایک سانحے کو، خدا کے واسطے ایک ایسے شخص کو جس کے پاس زندگی میں کوئی اور چارہ نہیں بچا تھا، بار بار یہ سوچئے when you run out of all options کہ آپ کے پاس کوئی سننے والا نہیں، کوئی غمگسار نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ تو خدا کے واسطے اپنی ریلیجس پولیسنگ، اپنی مورل پولیسنگ اس چیز میں نہ کیجئے. خدا نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی اس چیز پہ سے گزرے. آپ مالا جپیے، آپ یاترا کیجئے، آپ سجدے کیجئے کہ اللہ یہ سارے حالات بہتر کرے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم
स्टॉप मॉरलाइजिंग सुइसाइड लाइक ये कोई बहुत ही रिलीजियस एंगल है इस चीज के अंदर. फौरन हमें जरूरत होती है कि हम मजहब की कोई ना कोई चीज घुसा देते हैं इसके अंदर. बिल्कुल जो वो काम है, एक एंगल है कि ये हलाल है ये हराम है. वो भाई एक शख्स जब अपने आप को मारने पे आ रहा होता है ना, वो नहीं सोचता ये सब चीजें. ये आप और मैं जो अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए एनालिसिस कर रहे हैं और कह रहे हैं वो ये इसने सही किया, ये इसने गलत किया. सो दिस इज नॉट अ पीस ऑफ फिक्शन. दैट वीडियो दैट यू आर शेयरिंग लाइक एनीथिंग, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ग्राफिक कंटेंट है, नहीं होना चाहिए शेयर. दैट्स द ट्रेजेडी ऑफ अ फैमिली. एंड दुआ कीजिए कि वी डोंट सी मोर ऑफ दोज. बट जो हालात हैं, मैं फराज का हमेशा वो शेर पढ़ता हूँ कि मैं आने वाले ज़मानों से डर रहा हूँ फराज, कि मैंने देखी हैं आंखें उदास लोगों की. शुक्रिया, ख्याल रखिए, एक दूसरे से राब्ते में रहिए, एक दूसरे की हालत जानने की कोशिश कीजिए. शुक्रिया.